بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو وظائف لائے ہیں وہ ایک قرآن مجید کی صورت کے متعلق ہیں، جس میں حب کا عمل بھی ہے اور دشمن کی ہلاکی کا عمل بھی ہے۔ دوستو، اللہ کی شان ہے، صورت ایک ہے، کام دو ہیں، اور دونوں کام ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو میں جس صورت کی بات کر رہا ہوں، یہ صورت تبت، تو یہ قرآن مجید کی تیسویں پارے میں موجود ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو حب کا اور دشمن کی ہلاکی کا وظیفہ بتاؤں، میں اس کی شان نزول کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو ڈراؤ اور دین اسلام کی تبلیغ فرماؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر چلے گئے اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک آواز نکالی۔ اس دور میں یہ آواز خطرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی، تو مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر موجود ہے جو عنقریب آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی یہ بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شرک اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس پر ابو لہب نے ایک جملہ کسا، تو وہ جملہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بیان کیا، وہ میری زبان اس کو دہرانے کے لیے قاصر ہے۔ دوستو، اس نے کہا کہ اسی لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا۔ تو اس کے جملے کا مطلب آپ کو اس کے جواب میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت کا نزول فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ نہ تو اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ عن قریب وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی دوزخ میں، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی جو سر پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ڈالی جائے گی۔ تو دوستو، اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے جملہ بنایا یا جملہ بولا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ کوئی اس کے محبوب کے خلاف بات کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی جواب دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد ابو لہب چند دنوں میں ہی اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، اور 3 دن اس کی لاش زمین پر پڑی رہی جو بدبودار ہو گئی۔ بعد میں اس کے بیٹوں نے جو ہے اس پر دور سے پتھر اور مٹی پھینکی اور اس کو دفن کر دیا۔ تو دوستو، اس میں ایک تو اللہ اور اس کے محبت کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت سخت الفاظ بیان فرمائے، اور ایک اس میں دشمن کی ہلاکت کے متعلق واضح اشارے موجود ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی حب کے وظیفے کی۔ تو دوستو، حب کا آج میں آپ کو مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ حب سے مراد ہے پاکیزہ محبت، جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، اور سب سے بڑھ کر اس وقت تک انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو وہ ایک پاکیزہ محبت، اس کے بعد جو ہے ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت۔ تو یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے جس کو حب کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے ڈھکے چھپے دوستی کرتا ہے
اور اس کا ارادہ شادی کا نہیں ہے، جنسی خواہشات کا ہے، تو اس کو آپ حب کا نام نہیں دیں گے، وہ بدکاری ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چھپ کر لڑکا لڑکی دوستی نہیں کر سکتے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ ہے شادی کرنے کا، تو اس کو ہم حب کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ایک محبت پاکیزہ کسی چیز سے بھی ہوگی تو اس کو ہم حب کا نام کہیں گے۔ تو حب کے لیے جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے۔ میاں جو ہے وہ بیوی کو چاہتا ہے، لیکن بیوی ہیلے بہانے سے روٹھ کر چلی جاتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یا اگر بیوی میاں کو چاہتی ہے اور میاں جو ہے وہ باہر کہیں غلط کاری میں ملوث ہو گیا ہے اور اب بیوی کو نکالنا چاہتا ہے، تو اس وقت بیوی اپنے میاں کے متعلق پڑھ سکتی ہے۔ یا بھائی بہنوں کے درمیان کوئی ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ہے تو اس صورت میں آپ حب کا عمل یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، تو آپ پانا چاہتے ہیں، لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو پسند ہے، یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں کئی رکاوٹیں حائل ہیں، تو وہ یہ عمل حب کا کر سکتے ہیں۔ تو حب کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے محبوب کے گھر کی طرف منہ کر لینا ہے، 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 73 دفعہ سورہ تبت آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو دوستو، اگر تصویر ہے تو اس پر 3 پھونک مار دیں، اگر تصویر نہیں ہے تو تصور آپ پکا کر کے اپنے محبوب کا اس کے گھر کی طرف 3 پھونک مار دیں، اور یہ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ 11 دن کے اندر اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مطلوب آپ کو مل جائے گا، آپ کا دلی مقصد پورا ہوگا۔ تو جہاں تک دشمن کی ہلاکی کا سوال ہے، تو دوستو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے یہ عمل ناجائز جگہ پر نہیں کرنا، کسی کے متعلق، کسی بے گناہ کے متعلق آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ یہ انتہائی سخت قسم کا وظیفہ ہے، حب کے لیے بھی اور دشمن کی ہلاکی کے لیے بھی۔ تو دشمن کی ہلاکی کے لیے آپ نے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کی مال کا دشمن ہے، عزت کا دشمن ہے، وہ واقعی اس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، آپ مظلوم ہیں، وہ آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، تو پھر یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد دشمن کی طرف منہ کرنا ہے، اس کے گھر کی طرف، اس کا پکا تصور کرنا ہے، اور دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ دشمن کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے اور اس کی جان چھوڑے اور اس کو اپنی پاڑ جائے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے، اول آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 70 دفعہ سورۃ تبت کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور پھر 7 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کا تصور کر کے، یا اس کی تصویر ہے تو تصویر پر، اگر تصویر نہیں ہے تو تصور کر کے اس کے گھر کی طرف آپ نے پھونک مار دینا ہے۔ یہ بھی 11 دن کرنا ہے۔ 11 دن کے اندر اندر ہی جو دشمن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی ہلاکی کا پیغام آ جائے گا، وہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اور پکی نیت کے ساتھ یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔